يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. اس کا شان نزول کا ذکر ہوا اور دو قسم کی روایت موجود ہے. ایک انصاری کے گھر میں دعوت کا اہتمام تھا، سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے تھے اور اس میں شراب کا ماحول بن گیا تھا. اور دوسرا یہ کہ عبدالرحمن ابن عوف کے گھر میں سارے صحابہ کرام جمع تھے اور پھر اسی طرح شراب کا یہ دور چلا. اور سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے بارے میں قرآن کی 3 یا 4 دفعہ آیت نازل ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کا معاملہ میرے ساتھ ہوا تھا. شراب پینے کے بعد ایک مہاجر صحابی نے اونٹ کا پورا جبڑا اٹھا کر ان کے سر پہ مارا تھا. اس کے سر سے خون جاری ہو گیا تھا اور پھر اس پر کافی بڑا جھگڑا ہو گیا تھا انصار اور مہاجرین کا. نماز کے وقت میں امامت کے لیے کون سے صحابی امامت کے لیے آگے ہو گئے تھے جنہوں نے سورہ کافرون اس میں غلطی کی؟ بعض روایت میں لکھا ہے کہ عبدالرحمن ابن عوف ہی تھے. ان کو امام بنایا تھا اور انہوں نے ما اعبد ما تعبدون اسی طرح کا کہا تھا اور اس کا معنی یہ تھا نحن عابدون ما عبدتم کہ ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جو امامت ادا کر رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی قرآن کی یہ آیت غلط پڑھی تھی جس پر حکم نازل ہوا تھا کہ جب آپ شراب کے نشے میں ہو تو نماز کی قریب ہی نہ جاؤ جب تک کہ آپ کا نشہ نہ اتر جائے. یعنی شراب اس وقت حرام پھر بھی نہیں تھا، لیکن اگر کوئی ایسا صورت بنائے کہ نماز پڑھے اور نشے میں ہو تو پھر اس کے لیے یہ ٹھیک نہیں تھا، حرام ہے. اگر نشہ نہ چڑھ جائے تو پھر اس کی اجازت اس وقت بھی تھا. پھر آخر میں حکم نازل ہوا کہ اب سے تمہارے لیے شراب حرام ہے اور سارے برائیوں کا جڑ یہ شراب ہے. تم شراب نہ پیو، اگر کسی نے شراب پی لیا تو اللہ ان کو جنت میں بھی شراب سے محروم کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب ہی نہ جاؤ. وانتم سکارى، اس حال میں کہ اگر تم نشے میں ہو اور کوئی بھی نشہ ہو، شراب سے ہو یا کوئی اور نشہ ہو، لیکن نشے کی حالت میں نماز پڑھنا حرام ہے. نہیں پڑھو اس وقت حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان سکو کہ جو تم کہتے ہو کیا کہتے ہو تمہیں تمہارے خود سمجھ میں آئے. ولا جنوب الا عابر سبیل، اگر کوئی آدمی جنابت میں ہے تو وہ مسجد میں بھی داخل نہ ہو. مگر اگر کوئی راستہ ایسا ہے کہ مسجد سے ہی گزر کر غسل کیا جاتا ہے تو پھر تو مجبوری ہے. مسجد نبوی میں ہر طرف سے دروازہ تھا، لوگ اس میں داخل ہوتے تھے.
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے آخری مرحلے وفات میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی حکم دیا تھا کہ مسجد نبوی کے سارے دروازے بند کرو۔ ایک وہ دروازہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے تھے حجرے کی طرف سے، اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس دروازے سے تشریف لاتے تھے، کہ یہ چھوڑ دو باقی بند کر دو، کیونکہ مسجد کو گزرگاہ بنانے میں ٹھیک نہیں ہے کہ مسجد کو لوگوں کے گھر تھے اور گھر کا معنی نہیں کہ ادھر سے ادھر جاتے تو مسجد کو ہی استعمال کرتے، تو مسجد کو راستہ بنانا، گزرگاہ بنانا تو ویسے بھی درست نہیں ہے۔ اور پھر اس حال میں کہ اگر آدمی جو ہے کسی ایسے حدث اکبر اس کو لاحق ہوا اور اس میں مبتلا ہو، جنابت میں ہو، وہ تو بالکل مسجد سے نہیں گزر سکتا، اس وقت تک گزرے گا جب وہ پاکی حاصل کرے۔ تو پھر فوراً کہا کہ الا عابر سبیل حتی تغتسلوا، کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ کنواں اس طرف ہے، پانی اس طرف ہے اور آپ اس طرف ہو جنابت کی حالت میں، اس طرف تک جب آپ نہ جائیں تو آپ کو پانی نہیں مل سکتا، آپ غسل ہی نہیں کر سکتا، تو پھر اس طرف سے آپ اس طرف کے لیے مسجد کو استعمال کر سکتے، اس میں جا سکتے ہیں۔ یا کوئی آدمی مسجد کے اندر ہی ہے اور اس کو اسی طرح کا حادثہ پیش آیا، جنابت ہو گئی اس کو، تو وہ مسجد سے باہر تو جائے گا تو غسل کرے گا، مسجد کے اندر تو غسل نہیں کر سکتا۔ تو ایسا آدمی بھی مسجد میں اپنی ضرورت کے مطابق باہر جا سکتا ہے۔ اس میں بھی علماء نے لکھا کہ تیمم کرے کم سے کم پھر جائے۔ یہ تیمم تو آپ کے صرف گزرگاہ کے لیے کہ آپ کی راستہ وہاں تک اختیار کریں، باقی اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو ضرورت ہے غسل کی نہیں کر سکتا، مانا یہ کہ وہ بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا یا پانی ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے تیمم کا حکم ہے آگے اس میں یہی آ رہا ہے وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، یہاں تک کہ تم غسل کرو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تم بیمار ہو یا پھر سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی تقاضے سے واپس آ جائے، واشروم ہو کے واپس آ جائے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا اپنی بیوی سے مباشرت کر کے آ جائے۔ ظاہر ہے کہ ان کو اس صورت میں کہ اگر تقاضے سے واپس آئے تو وضو تو کرنا پڑے گا اس کو، یا اسی طرح ایک آدمی مرض میں ہے، سفر میں ہے اور اس کو وضو کی ضرورت ہے، وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور اس صورت میں آپ کو پانی نہیں مل رہا، آپ پانی استعمال کرنے پر کھاتے ہیں لیکن پانی ہے ہی نہیں، اور شریعت میں بھی یہ حکم ہے کہ پانی اتنا دور ہو کہ 1 میل کا فاصلہ اس طرف، 1 میل کا اس طرف، 1 میل کا اس طرف، 1 میل کا اس طرف، چاروں طرف 1 میل کا فاصلہ ہو، اتنے دور پانی تو پھر آپ اس وقت تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کر کے آپ پاک ہو جائیں گے، پھر آپ اس سے عبادت کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کہتے ہیں کہ اگر یہ صورت آ جائے پانی نہیں ہے یا پانی پر آپ قادر نہیں، پانی تو ہے لیکن اتنی ٹھنڈ ہے کہ آپ نے پانی استعمال کیا تو آپ مر جائیں گے، یا پھر کسی مستند ڈاکٹر نے، حکیم نے، طبیب نے آپ کو منع کیا ہو، لیکن مستند ڈاکٹر ہو کہ آپ کے لیے پانی نقصان دہ ہے، پانی سے دور رہنا، اگر پانی استعمال کیا تو آپ کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس صورت میں تیمم جائز ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کرو پاک مٹی سے۔ تیمم کا معنی قصد کرنا اور یہ ارادہ کرنا پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ تیمم میں 2 چیزیں لازم ہیں، ایک نیت، آپ نیت کریں گے تو آپ پاک ہوں گے، اور دوسرا 2 ضرب ہے، اس میں 2 ضرب، ایک ضرب زمین پر یوں مٹی پر یا مٹی کے جنس
زمین کے جنس میں سے کوئی بھی چیز ہو، اس پر ضرب کر کے 2 دفعہ ہاتھ یوں کر کے پھر اپنے چہرے پر مل لے۔ اگر وہ مخصوص طریقہ کسی کو آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا تو صرف چہرے پر ایسے ملے کہ کوئی جگہ جو ہے جیسے وضو میں عام پورا چہرہ دھوتے ہیں کوئی جگہ خشک نہیں رہتا، تو اسی طرح آپ اپنے چہرے کو ملیں کہ کوئی جگہ ایسا بچ نہ جائے جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچے، اور پھر دوسرا ضرب پھر زمین پر مارے اور پھر اپنے جو ہے یہ ہاتھ پر یوں کرے پورا۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ یہ اس میں پیر کا کوئی تیمم نہیں، صرف ہاتھ کا چہرے، ایک ضرب چہرے کے علاوہ ایک ضرب یہ ہاتھوں کے لیے، اور یہ زمین کی پورا، اس کے لیے دو ضرب ہیں۔ اس سے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وضو سے تو صرف آپ ظاہری پاکی حاصل کر سکتے ہو، کہ یہ شک نہیں کرو کہ پاک ہوا کہ نہیں۔ وضو سے تو آپ کا ظاہری بدن پاک ہوتا ہے، اور تیمم سے آپ کے ہڈی تک اندر کا جو ہے باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی تیمم سے اتنا پاکی آ جاتا ہے جیسے وضو سے پاکی آتا ہے۔ اب تیمم کے لیے بھی وہی چیز ناقض ہے جو وضو کے لیے ناقض ہے۔ بالکل یہی طریقہ ہے جو آپ نے کیا ہے، یہ تیمم کا اصل طریقہ ہے۔ تو وضو کے لیے بھی وہ چیز، اس کے توڑنے کے لیے بھی وہ چیز ہے جو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز اور ہے ٹوٹنے کا، کہ اگر آپ پانی پر قادر ہو گئے تو آپ کا تیمم ختم ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ پانی نہیں مل رہا تھا اور پانی مل گیا اور اب نماز کا ٹائم ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اس پر پھر آپ نے جو ہے دوبارہ وضو کر کے، کیونکہ یہ تو اس صورت کا حلف تھا کہ پانی نہیں مل رہا تھا، آپ کی ضرورت تھی، پانی مل گیا تو آپ کا وضو ختم، اور یا پانی پر آپ قادر نہیں تھے، بیمار تھے، آپ کو بخار تھا، آپ کو کوئی اور مسئلہ تھا، وہ ٹھیک ہو گیا تو اب آپ کے لیے لازم ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اب پاک مٹی سے صعیداً طیبا، مٹی پاک ہو، گندہ مٹی سے تیمم کریں گے تو پھر تیمم نہیں ہوگا، تو پاک مٹی ہو، ہر سو کی مٹی پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت پر اللہ نے کرم کیا، بنی اسرائیل کی نماز بغیر مسجد اور عبادت خانے سے باہر نہیں ہوتی، لیکن میرے امت کے اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنایا، جہاں نماز کا وقت ہوتا ہے وہیں پر بھی نماز پڑھتا ہے، اس کا نماز ادا ہو جاتا ہے۔ سوکھی زمین، اس پر پیشاب بھی ہو، لیکن جب زمین سوکھ جائے اس پر ہوا چلے تو زمین پاک ہو جاتی ہے۔ زمین کے اندر یہ خاصیت ہے، اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ یہاں کراچی میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں گٹر کا پانی ہے، یہاں پر جو ہے لوگ بور کر کے پھر جو ہے وہی پانی استعمال کرتے ہیں۔ وہ گٹر میں گندا پانی آتا ہے، یہاں بور میں صاف پانی آتا ہے، بالکل اس میں کوئی نہ ذائقہ تبدیل ہوتے ہیں، سب چیزیں آپ نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور یہاں کے لوگ تو بور کے بھی ماہر ہیں، وہ تو باقاعدہ زمین سے پانی نکالنے کے ماہر ہیں۔ اللہ نے اس زمین میں ایسا فلٹر بنایا کہ یہ زمین خود بخود پانی فلٹر کر کے آپ کو دیتے ہیں۔ یہاں گندا پانی ہے، یہ پانی اگر اس کی بہاؤ اس طرح ہے، یہ گٹر کا گندا پانی، یہ سیوریج کا گندا پانی، اس کی بہاؤ اگر اس طرح پہ آپ نے وہاں بور کیا ہے اور یہ پانی زمین کے مٹی سے اندر ہوتے ہوئے وہاں جاتے ہیں لیکن پاک ہو جاتا ہے، اس میں سے بدبو بھی ختم، اس میں سے جو ہے اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، سب چیزیں یہ اللہ کی قدرت ہے۔ زمین کو فلٹر کر دیا اللہ نے، اس لیے زمین کو تو اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک بڑا ٹینک بنا دیا جس میں سارا اسٹور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے ضرورت کے لیے اسٹور کرنا ہوتا پانی تو اتنے بڑے برتن، اتنے بڑے ٹینک آپ کہاں سے لے کر آتے؟ یہ زمین میں اسٹور ہوتا ہے، پھر آپ ضرورت کے مطابق بور نکالتے ہو، پھر اس میں سے پانی نکل آتے ہیں، کنواں بناتے ہیں، اس میں سے پانی نکل آتے ہیں، اور پھر کچھ اللہ کو بہت نکال دیتے ہیں چشمے کی صورت میں، تو پھر استعمال کرتے ہو۔ اس طرح اللہ کی قدرت ہے اور انعام ہے۔ ان اللہ کا عفو غفورا، اللہ بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ بس آپ تیمم کر کے اور نماز پڑھو، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو
جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا، یشترون الضلالہ، اور گمراہی کو خریدتا ہے، ان کو کتاب ملا، بدبخت ہے، کتاب سے پیدا نہیں لیا اور اس کتاب کو بیچ کر اس کے ذریعے گمراہی خرید رہے ہیں۔ یہود کے بارے میں آتے ہیں، یہ کتاب بیچ کر گمراہی خریدتے ہیں، کیونکہ اس کتاب میں ان کے لیے ہدایت آیا ہے، اور یہ ہدایت بیچ کر اس کی جگہ گمراہی خریدتے ہیں۔ یریدون ان تضلوا السبیل، کہ راستے سے گمراہ ہو جائے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ کو تمہارے دشمن معلوم ہے، کون تمہارا دشمن ہے، کون تمہارا دوست ہے، یہ خدا جانتا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا، تمہارے لیے اگر دوست ہے تو اللہ ہی ہے، اللہ کافی ہے تمہارے لیے دوست۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ کافی ہے کہ وہ تمہارا مددگار۔ رحمان بابا کہتے ہیں اگر ساری دنیا کے لشکر تمہارے ساتھ ہو لیکن خدا کا ساتھ نہ ہو تو تم اکیلے ہو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی بھی نہ ہو لیکن صرف ایک خدا کا ساتھ ہو، پھر تمہارے ساتھ ایسے جیسے دنیا کی ساری لشکر تمہارے پاس۔ اللہ کی طاقت قدرت کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہو تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں وہ آپ کے تابع ہوں گے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن اگر اللہ کا ساتھ نہ ہو تو پورا دنیا آپ کو نہیں بچا سکتا، پورا دنیا مل کر بھی آپ کو نہیں بچا سکتا۔ من الذین ھادوا یحرفون الکلم، یہود اپنے کتاب کے الفاظ بدلتے ہیں، یحرفون، تحریف کرتے ہیں اس میں۔ ایک مالدار آدمی آتا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، کیا سزا ہے؟ اس کی سزا تو قتل ہے۔ وہ مولوی صاحب کو پیسے دیتے کہ قتل تو بہت، میں تو اس سے ڈرتا ہوں، آپ اتنے پیسے لے لو اور یہ قتل کا حکم میرے لیے تبدیل کرو۔ وہ کہتے ٹھیک ہے، پیسے لے کر قتل کا حکم کتاب ہی سے بیٹھا لے، جو کتاب ان کے پاس ہوتا ہے اس میں سے قتل کا حکم ہی نکال لے۔ مطلب ان کے مولوی اللہ کی پورا کتاب کو تحریف کر کے بدل کے انہوں نے جو اسی طرح کا ہی کیا اور اس کے عوض میں پیسے لے لوگوں سے۔ یہ واحد قرآن ہے جس کا اللہ نے قیامت تک حفاظت کی، ایک زبر زیر بھی کوئی نہیں بدل سکتا، پورا حرف اور پورا جملہ تو دور کی بات ہے، ایک زبر زیر بدل نہیں سکتا کوئی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اپنی جگہ سے، ویقولون سمعنا وعصینا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم نافرمان ہیں، سن لیا ہے لیکن نہیں مانتے، بس عصینا، نافرمانی کرتے ہیں۔ واسمع غیر مسمع، اس کا سننا نہ سننا دونوں برابر ہے۔ واسمع، سن، غیر مسمع، ایسے سنو کہ اپنے سنے ہی، کہتے اپنے ساتھیوں کو کہتے پیغمبر کی بات سنو لیکن ایسے سنو جیسے آپ نے سنا ہی، غیر مسمع، مانا کہ آپ نے نہیں سنا یہ بات کی کیا کہہ رہے ہیں۔ غیر مسمع، وراعنا علیہم بألسنتہم، لفظ راعینا اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ، پیغمبر کو چرواہا کہتے ہیں، یہ اپنے عبرانی زبان میں راعینا کہتے ہیں، اور صحابہ کی مجلس میں آ کر یہ کہتے راعینا۔ راعینا کا معنی ظاہری طور پر یہ ہوتا ہے پیغمبر ہماری طرف توجہ کرے، ہماری بات سنے، ہمیں دیکھ لیجیے، ظاہری تو یہ معنی ہوتا، لیکن وہ یہ نہیں مراد لیتے تھے۔ راعینا کا اصل میں اس زبان میں، ان کی اپنی زبان میں، عبرانی میں یہ لفظ ایسا تھا کہ راعینا، اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، وہ پیغمبر کو راعینا چرواہا کہتے ہیں، اسی وجہ سے راعینا کا لفظ کہتے ہیں کہ اس میں تحقیر ہو پیغمبر کی تعلیم۔ اب صحابہ تو جو مکے والے تھے، جو مہاجر تھے، جو انصار تھے، وہ عرب تھے، وہ نہیں جانتے تھے عبرانی زبان، عبرانی زبان میں کیا ہے راعینا۔ تو پیغمبر کو صحابہ نے بھی راعینا شروع کیا۔ کوئی صحابی اگر کوئی بات ہو، اس کا نیت غلط نہیں تھا، لیکن حضور سے کوئی بات پوچھنا ہے تو راعینا یا رسول اللہ، ہماری طرف دیکھیں۔ تو اللہ نے کہا کہ راعینا کیوں کہتے ہو؟ یہ تو یہود راعینا پیغمبر کو یعنی بیادبی کے لیے یہ لفظ کہتے ہیں، تو تم راعینا کی بجائے انظرنا کہو، انظرنا ایک صاف لفظ ہے، پیغمبر ہماری طرف دیکھ لیجیے، تو راعینا کی بجائے انظرنا کہو کہ وہ لفظ جو مشتبہ ہو اس سے بچنا چاہیے۔ اکثر لوگ اپنے بچوں کے لیے نام رکھتے اور پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو کس کا نام کا معنی کیا ہے۔ اگر وہ غلط نام ہے، غلط معنی والا ہے تو اس کو چھوڑ دو، اور پھر کہتے نہیں ہمارے تعبیر کرتے اس میں، اس کا یہ بھی مراد ہو سکتے، یہ بھی، تو چھوڑو، جو ظاہری معنی کے لیے آئے ہیں وہ اگر غلط معنی ہے تو چھوڑ دو، صحیح معنی کے لیے کیا کم الفاظ ہے عربی کے، صحیح معنی والا لفظ رکھ کر نام رکھ دو۔ اور
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بڑی تاکید کی کہ نام بہترین رکھو اپنے بچوں کے لیے، نام کا اثر ہوتا ہے بچے میں. تو ہم ایسے نام رکھتے ہیں اور انسان کا جو نیت ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اب تم اداکاروں کے نام رکھو گے تو پھر جو ہے اس سے اداکاری بنے گی، کیونکہ تم نے نیک ہی کیا ہے. علماء کا صحابہ کا نام رکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں وہی صفات آئے گی. تو آپ نام رکھتے وقت کم سے کم یہ خیال کرو کہ نام کوئی ایسا بزرگ کا، ایسے کسی اللہ کے نیک ولی کا نام ہو کہ آپ کے بچے میں وہ صفات پیدا ہو جائے. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان پر، اور زبان اس پر موڑ لیتے ہیں. لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور زبان کو موڑ لیتے ہیں اور یہ لفظ ادا کرتے ہیں. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، دین کے اندر مختلف قسم کے تانے ڈال دیتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر یہ کہتے سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے یہ بہتر ہوتا کہ اگر یہ کہہ دیں. وَأَقْوَمَ، اور انصاف کی بات ہے. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے ان کے کفر پر ان پر لعنت بھیجا ہے. وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، ان میں ایمان نہیں لاتے، بہت کم لوگ اس میں مسلمان ہوتے ہیں.